اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویو میڈیا پروڈکشن شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی پروفیشنل ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں. فون نمبر 0346-211-8546. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے توبہ استغفار کے حوالے سے، خصوصاً یہ جو کرونا کی بیماری آئی ہوئی ہے تو کرونا سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. رواہ سنن ابن ماجہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ توبہ استغفار ہے، اور اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں خصوصاً مسلمانان پاکستان کے، اور کرونا کی تیسری لہر آئی ہوئی ہے جو بہت شدید ہے اور جس کی وجہ سے بہت سی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور ہمیں بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید ہمارے ہاں بھی اس طرح کا نقصان ہو. تو بہرحال ہمارے ہاں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، اور لوگوں کو ماسک پہننے کے لیے اور گھر سے باہر نہ نکلنے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں. یہ باتیں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اصل اور اہم بات ہے جس کی طرف ہماری حکومت کی توجہ نہیں جا رہی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو وبائیں ہوتی ہیں یہ اللہ کا عذاب ہوتی ہیں، اور یہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس کا حل یا اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انفرادی اور اجتماعی توبہ کرے. اور انفرادی توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات میں جو گناہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے، دور ہو جائے، ان کو چھوڑے، خود اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع بنا دے. اور انفرادی توبہ سے اوپر اٹھ کر اجتماعی توبہ یہ ہوتی ہے کہ ساری قوم مل کر گناہوں کو چھوڑے اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت اور کوشش کرے. ہم نے یہ ملک لیا پاکستان اس لیے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے، لیکن آج اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود ایک انچ بھی اس طرف پیش قدمی نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے حکمرانوں نے تو دین کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی ہے. تو آپ بھلا بتائیں کہ جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو پھر کیسے آگے بات چل سکے گی، کیسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ ہمارے ملک میں سودی سسٹم چل رہا ہے، فحاشی اور یعنی عام ہے، اور باقاعدہ حکومتیں اس کو پروموٹ کر رہی ہیں، فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ پی ٹی وی جو حکومتی چینل ہے اس پہ دیکھیں کتنی فحاشی اور یعنی ہوتی ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور ان چیزوں سے چھوڑ دیں.
اس لیے ایک تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، انسان ساری چیزوں کو چھوڑ دے۔ ہمارے اوپر جب اس طرح کا کوئی معاملہ آتا تو ہم شراب کے مٹکے توڑ دیتے، گانے بجانے کے آلات توڑ دیتے، اور فحاشی اڑانی کو چھوڑ کر ہم مسجدوں میں پناہ لے لیتے، مسجدوں میں اللہ کو یاد کرتے، گڑ گڑاتے، روتے، اللہ سے مانگتے۔ ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے، الٹ ہے، وبا آئی ہوئی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی، جو ہم تو مسجدوں کو بھی بند کرنے کے در پہ ہیں کہ مسجدوں میں شاید جو ہے وہ ہم چلے جائیں گے تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ سے لو لگانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی توبہ کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر ہمیں اس وبا سے نجات دے دے گی۔ تو توبہ بہت اہم فعل ہے، اس حوالے سے کچھ احادیث آپ کے سامنے، اور ہر انسان جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ایسے ہو جاتا ہے وہ۔ تو انسان ساری زندگی آپ اندازہ کریں ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، لیکن آپ کے حوالے سے آتا ہے ایک روایت میں کہ آپ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ کاہے کے لیے؟ یہ میرے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے نا۔ ہم کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کتنے پانی میں، یہ بھی معلوم ہے کتنے گناہ روزانہ کرتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے، تو ہمیں تو پھر اس سے بھی 100 سے بھی کئی گنا زیادہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے۔ ہم جو ہے وہ اس طرف تو آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا کہ ہم توبہ کریں، اپنے اعمال کو دیکھ لیں اور ہم یہ دیکھ لیں کہ کہیں ہم ڈنڈیاں تو نہیں مار رہے، دھوکے تو نہیں دے رہے، غبن تو نہیں کر رہے، اور کہ ملاوٹ میں تو نہیں۔ رشوت ہمارے ملک میں کیسے عام ہے، دھوکہ دہی کیسے عام ہے، وعدہ خلافی، ہمارا وزیر اعظم وعدہ خلافی جو ہے وہ کرتا ہے تو باقی چیزوں کو تو چھوڑ دینا، تو وعدہ خلافی کیسے عام ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ ہے نا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو پھر جا کر ہماری استغفار توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اس لیے توبہ کی جو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے، جو اس گناہ میں ملوث ہے اس کو چھوڑ دے، اور اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، اور اس کو چھوڑ دے۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں آئندہ اس کو گناہ پر نہیں کروں گا۔ اور چوتھی بات، اگر کسی کا کوئی حق مارا ہے تو اسے واپس دے، حق واپس کرے، تاکہ جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ قبول، یہ سچی توبہ ہوگی۔ ہمارے ہاں توبہ کوئی کرتا نہیں ہے، بس توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور جناب ساتھ ساتھ ملاوٹ بھی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ رشوت بھی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ جناب سارے غلط کام بھی چل رہے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ پہلے گناہوں کو چھوڑا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ کے حضور گر گرا کر اللہ سے معافی مانگی جائے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیے نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو تمہارے اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو سنسان زمین میں اپنی سواری پر ہو، وہ اس سے گم ہو جائے اور اس کا کھانا پینا بھی اسی سواری پر ہو، اور وہ اس سے نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے جا کر لیٹ جائے، اتنے میں اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب وہ اٹھے تو اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہو، پاس کھڑی ہو، اور اس کی وہ لگام پکڑ لے، اور اس سے کتنی زیادہ خوشی کی لہر ہوگی اور خوشی کی لہر ہوگی، اور خوشی کی وجہ سے وہ کہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی شدت خوشی کی وجہ سے الفاظ میں بھی غلطی کر جائے، تو یہ اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ پہ بھی کوئی توجہ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کے دل سے نکل رہی ہیں نا یہ باتیں۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے۔ کسی آدمی کے پاس چلا گیا، میرے جیسے کسی بندے کے پاس پوچھا حضرت میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بچت ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں تو ایڈا وڈا گناہگار، تیری نہیں بچت ہو سکتی۔ اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری پوری کر دی۔ اب کسی اللہ والے کے پاس گیا، پوچھا حضرت میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ فرمایا ہاں پوری تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ سے لو لگاؤ، سچی توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والے۔ اب اس نے سچی توبہ کی اور وہاں سے نکلا ہے، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے اس کو لینے کے لیے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے کہ ہم لے کر جائیں گے۔ اب دونوں میں تکرار ہو گئی، جنتی کہے ہم لے کر جائیں گے، اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ والا تو ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ جہنمی کہیں اس نے تو 100 قتل کیے ہوئے ہیں، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اب یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو آپ
ایسے کریں کہ جب اس نے توبہ کی ہے تو توبہ کے بعد کے فاصلے کو ناپ لیں. اگر وہ فاصلہ زیادہ ہے تو اس کو جنت میں لے جائے، اگر کم ہے تو جہنم میں لے جائے. ایکچوئل جو حقیقت تھی وہ فاصلہ کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو وسیع کر دیا، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ زیادہ نکلا، فرشتے اس کو جنت میں لے کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ اگر 100 قتل کرنے والے انسان کو سچی توبہ پر معاف کر سکتا ہے تو میں نے تو آپ نے تو 100 قتل کیے ہی نہیں ہیں بھائی، گناہ کیے نا چھوٹے موٹے. تو ہم اگر سچی توبہ کر لیں کہ آئندہ سے غبن نہیں کریں گے، آئندہ سے کسی کا حق نہیں ماریں گے، آئندہ سے ملاوٹ نہیں کریں گے، آئندہ سے رشوت نہیں لیں گے، ہر محکمے میں ہر شخص یہ طے کر لے کہ میں کسی سے رشوت نہیں لوں گا، چاہے وہ واپڈا میں ہے، چاہے وہ سوئی گیس میں ہے، چاہے وہ کسی اور ادارے میں ہے، وہ کہے کہ میں رشوت نہیں لوں گا، جو میری ڈیوٹی بنتی ہے صحیح طریقے سے کام کروں گا، یہ اس کی طرف سے توبہ کا آغاز ہو جائے گا. کرے تو صحیح، پہلا قدم تو اٹھائیں، ہم اس طرف آئیں تو صحیح، آگے بڑھے تو صحیح. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ سے کچھ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور صدائیں لگاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو توبہ کرے، مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے پکارے میں اس کی پکار سن کر اس کو بخش دوں. یہ صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم تو اس وقت سوئے ہوتے ہیں. تو بھائی رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے لیے اٹھتے بھی ہیں، تو تھوڑا سا وقت پہلے اٹھ کر اگر ہم توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے مانگ لیں، تو یہ ایک اچھا وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور آپ اس سے زیادہ 100 مرتبہ بھی استغفار کے حوالے سے آپ کے روایات ملتی ہیں. تو یہ کیا مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا نا کہ ہم بھی کثرت سے استغفار کریں. پھر یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں اس کی جناب میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اور یہ توبہ آخری وقت، موت سے پہلے جب انسان کر لے گا سچی توبہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اور موت آ جائے گی، موت کا غرغرہ آ جائے گا، پھر توبہ قبول نہیں ہے. جیسے فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو اللہ نے کہا اب ایمان لاتا ہے، وقت صحیح تھا، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کیا کرتا تھا، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے. ہاں، موت سے پہلے جب توبہ کرے گا، سچی توبہ کرے گا. ایسے ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہو، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ گناہ نہیں ہوتے، ایسے سچی توبہ کرنے والے کے ساتھ گناہ ختم ہو جاتے. تو آئیے اس رمضان میں ہم عہد کریں کہ ہم سچی توبہ کریں گے. انفرادی طور پر بھی ہم اپنے آپ سے گناہوں کو دور کریں گے، انفرادی زندگیوں میں فحاشی اور ریانی سے باہر نکلیں گے. اگر ہم سود میں ملوث ہیں، سود کو چھوڑ دیں گے. سچی توبہ کا آغاز اس سے کریں گے کہ گناہوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے. یہ اور دوسرا قدم ہم یہ اٹھائیں کہ اس ملک کو جس کو ہم نے اللہ کے نام پہ لیا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 27 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کی رات میں تحفے میں دیا، اس ملک میں اللہ کے دین کا نظام قائم ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم ہو جائے، نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے. تب جا کر یہ ہماری سچی توبہ ہوگی، پھر اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، پھر انشاءاللہ یہ وبائیں بھی دور ہو جائیں گی، پھر یہ کرونا بھی غائب ہو جائے گا. خدا کی قسم آپ لاکھوں لاک ڈاؤن کروا لیں، کرونا غائب نہیں ہو سکتا. سچی توبہ کر لیں ایک مرتبہ، سب کچھ چلا جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا. سچی توبہ کریں. لیکن ہم تو نہیں کرتے، ہم تو پتہ نہیں کس کو دھوکہ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے نام کیا دوں، خدا فریبی یا خود فریبی. عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. ہم ٹی وی پر اور میڈیا پر فحاشی اور یعنی کو فروغ دے رہے ہیں، ہم سودی سسٹم کو فروغ دے رہے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں کہ شاید کرونا بھاگ جائے. بھائی ایسے نہیں بھاگے گا. ہاں، بھاگوانا ہے اس کو تو پھر سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑے. ہم فحاشی اور یعنی بند کریں. حکومت کا کام ہے چینلز پر پابندی لگائے. اگر لبیک کے جلسے پر پابندی لگا سکتا ہے پیمرا کہ اس کو نہ دکھایا جائے، تو کیا فحاشی اور یعنی پہ پیمرا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پابندی لگائے؟ آج کل کیا دکھایا جا رہا ہے، اشتہارات اتنے بےہودہ ہیں کہ کوئی شریف النفس انسان اشتہارات کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ اوریانی فحاشی. آپ دیکھیں میرا جسم میری مرضی سے پہلے کتنا کم تھا کرونا ہمارے یہاں، لیکن جب سے انہوں نے اسلام آباد میں بےہودگی کا مظاہرہ کیا، اللہ کی بغاوت پر انہوں نے اکسایا لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی پھر غضب جوش میں آیا اور کرونا بڑھتا جا رہا ہے.
اس طرف کسی اینکر پرسن نے توجہ دلائی نہیں. کیوں؟ وہ تو سارے اسی میں ملوث ہیں. تو ضرورت ہے نا اس بات کی کہ ان چیزوں کو عام کیا جائے, سچی توبہ کریں, اللہ کو منائیں, ان چیزوں کو روکیں, فحاشی اور یعنی کو گھر سے باہر نکالیں اور اللہ کو منا لیں. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تو پھر یہ ساری بیماریاں, یہ سارے عذاب ٹل جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. HFC خوبصورت فیملی ہال کے ساتھ, سب کچھ آپ کی پسند, ہوم ڈیلیوری کے ساتھ.